اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں میرا دل الحمدللہ بالکل صاف ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ان سے ذاتی کوئی عداوت نہیں ہے۔ لیکن محدثین کرام جو علم حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکین فی الحدیث، مسکین نہیں کہا انہوں نے، مسکین فی الحدیث، یتیم فی الحدیث، ضعیف فی الحدیث، 7 لفظ لگایا ہے حدیث کا کہ امام صاحب حدیث کے میدان میں ضعیف ہے۔ فقاہت پہ کوئی حرف نہیں، ان کے تقوی پر کوئی حرف نہیں، ان کے علم دوسرا جو فقہی علم ہے کوئی حرف نہیں، اگر حرف ہے تو ان کے علم حدیث پر ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات یہ لی جاتی ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں مقام بیان کرتے محدث کہہ دے ضعیف ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ہمارے امام کو ضعیف کہا ہے، یہ کوئی دشمنی والی باتیں نہیں، یہ اصولوں کی باتیں، قاعدوں کی باتیں۔ یہاں نہ عداوت نہ محبت، یہاں اصول کام کر رہے ہیں۔ محدثین کرام نے جہاں کوئی چیز دیکھی جو علم اصول حدیث کی روح سے حدیث کو ناقص کرتی ہے، حدیث کو ضعیف کرتی ہے، بیان کر دی، وہ عیب کس میں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم، بڑے معزز تھے، علم حدیث میں ان کا مقام محدثین کرام سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ضعیف۔ تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ انجینئرنگ کے سلسلہ میں انجینئر کی بات، بیماریوں کے سلسلہ میں ڈاکٹر کی بات، اور علم حدیث کی باری آئے گی تو محدثین کی بات، ہما شما، میں اور آپ نہیں۔ محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ وہ ضعیف الحدیث۔ اب جو ہمارے سوال ہندوستان سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے، صرف انہی 2 جگہوں سے آتا ہے، یہاں ایسا کوئی سوال نہیں ہے۔ پاکستان والے یا ہندوستان والے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ تابعی نہیں تھے، وہ تبع تابعین میں سے تھے۔ صحیح ترین تاریخی روایات کی روح سے ان کا کسی صحابی سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ تابعی کیسے ہوئے؟ وہ ہیں تبع تابعین میں، لیکن تبع تابعین میں ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، تبع تابعین میں ہونا بھی بہت شرف ہے۔ لیکن اب ہم ان کو مان لیتے ہیں کہ یہ تابعین میں سے ہی تھے، تو کیا سارے تابعین معتبر ہیں؟ علم حدیث میں، علم حدیث میں سارے کا سارا طبقہ اگر معتبر ہے تو صرف محدثین کرام کے نزدیک صحابہ کرام کا۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ صحابی چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جو بات کر دے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نیچے والی سند کی روح سے ثابت ہو جائے، صحابی کے بارے میں ہم پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا تھا، کتنا چھوٹا تھا، کیا عمر تھی، کیا تھا، کیا۔ صحابی سب معتبر ہیں۔ اب صحابہ کے بعد جو بھی آئے گا، تابعین آئیں، تبع تابعین آئیں، اتباع و تبع تابعین آئیں، ان سب کے بارے میں چیک کیا جائے گا، اور جب چیک کیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ وہ کتنی احادیث کے راوی ہیں۔ شیخ جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اتنی موٹی کتاب آج کل ایک مارکیٹ میں موجود ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے۔ امام خوارزمی، نام نوٹ کریں اور پوچھیں ان لوگوں سے جو سوال کرتے ہیں۔ امام خوارزمی، علامہ خوارزمی شاگردوں میں سے آئے اور غصہ کھایا دوسرے محدثین پر، دل ہی دل میں تحس آیا کہ سب کی کتابیں ہیں، فلاں کی کتاب، فلاں کی، میرے استاد کی کوئی کتاب ہی نہیں۔ شاگرد نے کتاب لکھ ماری اور نام دے دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔
یہ تو پہلے نمبر پر حقیقت ہے علم حدیث کے حساب سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی اپنی ایسی کوئی کتاب نہیں. مسند امام ابو حنیفہ شاگردوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نمبر 2، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چند حدیثوں کے راوی ہیں. امام صاحب کہاں تھے؟ کوفہ میں. امام صاحب تھے کوفہ میں، اور علم حدیث کے مرکز کہاں تھے؟ مکہ میں، مدینہ میں، بغداد میں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی صحابی سے ملنا پہلے نمبر پہ ثابت نہیں، اور دوسرے نمبر پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف چند حدیثوں کے راوی ہیں. اسی لیے محدثین کرام نے کہا کہ وہ مسکین، یتیم اور ان کے بعض دیگر اسباب کی بنا پر ضعیف الحدیث. اب میں پھر ایک بات کہہ دوں کہ اس سے ہمارے دلوں میں امام صاحب کی قدر و منزلت کم نہیں ہوتی، وہ امام ہیں. لیکن حدیث کے معاملہ میں اگر ہم کہیں کہ ان کی طرف سے آنے والی، ان کی طرف جانے والی ہر حدیث صحیح مانی جائے گی، اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری تک پہنچنے سے پہلے امام ابو حنیفہ. ہمارے جانچنے کا معیار بھی بڑا عجیب، ہماری اپنی مرضی کا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی امام صاحب پہلے ہیں، اور پھر چاروں ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. وہ امام اعظم کیونکہ تاریخی اعتبار سے وہ پہلے امام ہیں، تاریخی نقطہ نظر سے وہ پہلے ہیں. ان کے بعد امام مالک آئے، ان کے بعد امام شافعی آئے، ان کے بعد امام احمد بن حنبل آئے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ امام مالک کی اپنی کتاب ہے، معلوم ہے نا، موطا امام مالک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتابیں ہیں، کتاب الام، مسند امام شافعی، الرسالہ امام شافعی، حدیث کی کتابیں ہیں. اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باسند حدیثیں ذکر کی ہیں کتابوں میں. اور جب باری آئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث کا دریا بہا دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند سعودی عرب نے ابھی چھاپی ہے 50 جلدوں میں. 50 جلدوں میں جو کتاب چھپی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس میں 17 حدیثیں ہوں گی؟ 50 جلدوں میں کتاب، اور مقرر اسناد کو سامنے رکھتے ہوئے 40,000 حدیثوں کا مجموعہ. اب کہیں کہ امام احمد بن حنبل بعد میں آئے، ان کے پاس 40,000 کہاں سے آ گئیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے تھے، وہ کیوں 17 حدیثوں کے راوی رہ گئے؟ تو اس میں کوئی ہمارا قصور ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو میدان ہے وہ ہے میدان فقہ. فقہ کے میدان میں محدثین کرام نے، علماء نے، فقہاء نے، سب نے کہا کہ امام صاحب بڑے زیرک، بڑے ذہین، بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار تھے. ہم ساری باتیں مانتے ہیں، سب ٹھیک ہے. بڑے نیک تھے، بڑے پارسا تھے. جب حدیث کی باری آئی تو حدیث میں ضعیف قرار دیے گئے. اب ہم کیا کریں؟ اور باتیں میری نہیں، اس کی اس کی نہیں، باتیں محدثین کرام کی. اس اصول پہ جب ہم پرکھتے ہیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیں ضعیف ماننا پڑتا ہے، مجبوری ہے. اہل فن نے کہہ دیا. اب ایک آدمی اٹھ کے کہے، وہی بات تعصب میں آئے اور کہے کہ میرے امام کو ضعیف، بھائی ضعیف کہہ کے کوئی ایسا تو نہیں کر دیا نا کہ ہم نے کہا کہ بالکل وہ اسلامی علماء میں سے ہی نکل جائیں گے. وہ عالم ہیں، فاضل ہیں، بڑا کچھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ امام بخاری کو ذکر کریں گے. امام صاحب پہلے ہیں، امام بخاری بعد میں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں 7,000 کے قریب حدیثیں جمع کی، اور لاکھوں حدیثوں میں سے منتخب کر کے 7,000 حدیثیں جمع کی. پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان میں کوئی بھی باسند حدیث ضعیف نہیں ہے. کوئی بھی حدیث جو مستند ہے، باسند ہے، وہ ضعیف نہیں ہے. اب ساری دنیا کے محدثین اس کو مان رہے ہیں، میں نہ مانوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟
ساری محدثین کی جماعت سوائے صرف چند ان لوگوں کے جن کو اللہ واسطے کا بیر ہے امام بخاری سے، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے۔ جب کہیں نا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، بخاری میں آئی ہوئی حدیث جو ہے وہ پوری امت کا فیصلہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، مسلم کا ساری امت کا فیصلہ ہے کہ بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے۔ تعصب میں آ کر چند احناف نے یا جن کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی غلط سلط باتیں، ان کو بخاری کا بخار آیا ہے، ان کو بخاری آتی نہیں، اس طرح کے الزام لگانے سے علم کے میدان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کے میدان میں دلیل سے بات ہوتی، علم کے میدان میں دلیل سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مجموعہ ایسا دکھائیے، جو ایک ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ان کے شاگردوں کا ہے، امام صاحب کا نہیں۔ اب اس مقابلہ یا اس تقابل میں آپ دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہم نے امام صاحب امام ابو حنیفہ کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ ماہرین فن، ماہرین علم حدیث، محدثین کرام نے ان کو جانچا پرکھا اور جو کچھ کہا انہوں نے کہا۔ اب ان کی روایات کے بارے میں کہا کہ ضعیف ہیں، ہمارے مولوی کو اصرار ہے کہ وہ تو بخاری سے پہلے تھے، وہ ضعیف کیوں ہیں؟ اور بات پہلے کی نہیں ہے، بات پیچھے کی نہیں ہے، کچھ ایسی سندیں ہیں جس میں امام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہیں، ثلاثیات جن کو کہا جاتا ہے ثلاثیات۔ مسند امام احمد جس کا میں نے ذکر کیا ہے، مسند امام احمد میں 314 حدیثیں ایسی ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہیں۔ یہ سند بڑی عالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ثلاثیات میں ہونے کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ حدیث 100% صحیح ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک واسطہ صحابی کا ہے، اس کے بعد پھر تابعین تبع تابعین کا واسطہ ہے۔ غرض یہ کہ امام صاحب کے بارے میں اتنا تعصب کر کے نہ ان کو معصوم بنائیے، اور اللہ شاہد ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کا بہت مقام ہے، وہ عالم ہیں، بڑی معزز شخصیت ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات کبھی نہیں کہیں گے، نام لیں گے رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یا نہیں۔ عزت اپنی جگہ ہے، لیکن جو اہل فن کے اقوال ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ ایک سوال بطور خاص شاید نیٹ کے ذریعے باہر سے آیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کون سے محدثین نے کہا ہے کہ وہ ضعیف الحدیث ہیں؟ حوالے کے ساتھ بتائیں۔ سنن دار قطنی پڑھیں، دیگر محدثین کی کتابیں پڑھیں، ایک ایک نہیں بہت سارے محدثین نے ذکر کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بعد ہی ہیں نا زیادہ تر محدثین۔ یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، امام بخاری بعد میں آئے، امام مسلم بعد میں آئے، امام دارقطنی بعد میں آئے، امام احمد بن حنبل بعد میں آئے، امام مالک بعد میں، سارے ہی تو بعد میں ہیں، بڑے بڑے امام بعد میں ہیں۔ ان میں سے ایک دو نہیں بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، زیادہ نام لے کر فائدہ کوئی نہیں۔ اہل فن نے محدثین کرام نے امام صاحب کو ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، لہذا اس میں زیادہ پریشان ہونے والی بھی کوئی بات نہیں، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیے۔ ہمارا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں، اوپر سے بنا بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ ہمارے مابین ہیں، کل نہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جواب میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے، ترکت فیکم شیئین، امرین والی روایت ضعیف سند کے ساتھ ہے، ترکت فیکم امرین مشہور ہے نا، وہ روایت ضعیف ہے، چاہے اس میں کوئی بھی آیا ہے، محدثین کرام نے کہا ضعیف ہے، الحمدللہ مان لیا۔ دوسری روایت انہی معنوں کی ہے، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے مابین 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو پکڑے رکھو گے۔ اور وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں،
یہ نیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ادھر ادھر سے چھیڑا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے ایسے ہے. ہم امام صاحب کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, چاروں کا احترام کرتے ہیں, بلکہ چاروں سے دودھ نکالتے ہیں. ہم چاروں تھلوں سے دودھ نکالتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, چاروں کو پڑھتے ہیں. لیکن پھر وہ ترکت فیکم شیئین, جو چیز جس امام کا قول جس امام کا فتویٰ ان دو کے مطابق آ جائے گا علی الراس والعین, اور جو ان کے خلاف جائے گا عزت و احترام کے ساتھ وہ بات نہیں مانی جائے گی. دور جدید میں خاص کر انڈیا میں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کی غرض سے بھاگ رہی ہیں. کیا اسلامی تعلیم کی کمی کی وجوہات ہیں؟ اگر موضوع مناسب ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ کی تقریر میں ساری نہیں سن سکا, شاید کچھ اسی طرح کا موضوع تھا, مظلوم لڑکیاں, لیکن ان سے پہلے اس موضوع پہ تقریریں ہو چکی ہیں, اس موضوع پر کتابیں شائع ہو چکی ہیں. شیخ مقصود الحسن الغات والے, ان کی کتاب لڑکیوں کا فرار, گھر سے لڑکیوں کا فرار, یہ کتاب جو ہے یہ توحید پبلیکیشنز بنگلور سے شائع ہوئی ہے. اسی طرح ان کی ایک تقریر بھی ہے اسی موضوع پر. پچھلے سال رمضان میں ایک تقریر میں نے بھی یہاں خبر میں کی ہے. مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اس میں کچھ تھوڑا بہت قصور لڑکیوں کا ہے, زیادہ ہمارا ہے. اب جب اپنے گریباں کی طرف آئے گی بات تو جھانکنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم اپنی طرف اپنے کردار کو دیکھنے کو تیار نہیں. بچی پیدا ہوئی, پہلے نمبر پہ نام تلاش کرنا شروع کیا. نام وہ تلاش کیا جو کسی مشہور ڈانسر کا ہو, کسی مشہور ہیروئن کا ہو. آپ نے آغاز ہی وہ لیا ہے کہ یہ برباد ہو ہی ہو, اس کو اپنے نام کا اثر لے جائے گا. اگر یہاں سے بچ گئے, بچی کی عمر 4 یا 5 سال ہوئی, اب سکول تلاش کر رہے ہیں, کوئی ایسا سکول ہو جو اس کو اعلیٰ سٹینڈرڈ کی تعلیم دے, دین آئے یا نہ آئے. لڑکی کو مغربی تعلیم دلانا ہے. مغربی تعلیم میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان تلاش کرو, مسلمان سے نکاح کرو؟ مغربی تعلیم میں تو کسی کی کوئی ماں نہیں ہوتی. آپ مغرب کو جانتے ہیں, وہاں کوئی کسی کی ماں نہیں, کوئی کسی کی بہن نہیں, کوئی کسی کا بھائی نہیں, کوئی کسی کا باپ نہیں. لاکھوں بچے حرام کے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. آپ نے وہ تعلیم بچی کو دلانا شروع کر دی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. دینی مدرسہ ساتھ موجود تھا, وہاں نہیں بھیجا. دینی مدرسہ گھر میں محلے میں موجود ہے. تیسرے محلے میں جا کے بچی کو داخل کروایا جہاں کنوننٹ سکول ہے, امریکن سٹینڈرڈ سکول ہے, برٹش سٹینڈرڈ ہے, فلاں ہے, کیمبرج ہے. بچی جا کے ان لوگوں میں پلتی رہی, پڑھتی رہی جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ بچی گھر سے بھاگے گی نہیں تو کیا کرے گی بیچاری؟ آپ نے اسے راہ فرار خود دکھائی ہے, وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. آپ نے اسے راہ فرار دکھائی, اس کو ایسا ماحول دیا, ایسی سوسائٹی دی, اسے ہوش سنبھالتے ہی ABC سکھلائی. ہمارے جیسے بچہ بولنا شروع ہوتا ہے ABC, ہمارے پنجاب میں گالی سکھانا شروع کرتے ہیں. بر ABC اس سے کچھ اچھی ہے. پنجاب میں کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو گالی نکالو. ABC سکھانا شروع کیا. 1 2 3 ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار الحمدللہ نہیں سکھائی. یہ بچی تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار میں جائے گی نا. پھر میرے بھائی اپنے گریبان میں جھانکو. لڑکیاں مظلوم ہیں. شیخ کا موضوع لڑکیاں مظلوم ہیں اور ظالم ماں باپ ہیں, ظالم بھائی بہن ہیں جو بڑے ہیں, جو ان کی تربیت کا صحیح انتظام نہیں کرتے. آج بر صغیر میں اور خاص طور پر ہندوستان میں نام لکھا ہوا ہے لفظ میں, سوال میں, کہ ہندوستان میں لڑکیاں, وہاں آپ کو سرکاری سطح پر باقاعدہ اس طرف لگانے کی کوششیں نظر آئیں گی.
سرکاری سطح پر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو کافروں کے لڑکوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس کے باوجود ہمارے ہوش ٹھکانے نہ آئیں، ہم اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن سکولوں میں پڑھائیں۔ اب فرق کتنا ہے، وہاں آپ کو ایسے کالجز ملیں گے جو صرف گرلز کالجز ہیں، لیکن ان کے لیے ان کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں۔ اب سٹینڈرڈ کی تلاش میں آپ نے اعلیٰ سٹینڈرڈ لیتے لیتے بیٹی کو گھر سے بھگا دیا۔ اب یہ سٹینڈرڈ اچھا رہا؟ بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیا، بیٹی کا دین تباہ کر دیا، بیٹی کی آخرت بھی تباہ کر دی، لیکن سٹینڈرڈ یہاں چھوٹا قبول نہیں کیا۔ چھوٹے سٹینڈرڈ میں رکھیں، اور یہ چھوٹے سٹینڈرڈ آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ سٹینڈرڈ چھوٹے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یونیورسٹی کون سی تھی پتہ ہے؟ مسجد نبوی، اسلامک یونیورسٹی، فوجی ٹریننگ کالج، تجارتی انسٹیٹیوٹ، جو نام بھی دیں گے وہ سارا کچھ مسجد نبوی ہی تھی۔ یہ چھوٹا سٹینڈرڈ نہیں، ہم نے چھوٹا مان لیا، آپ نے چھوٹا کہہ دیا، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لگائیں، بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیں، انشاءاللہ یہ فرار کا راستہ فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا تو یہ واقعات روز بروز بڑھتے رہیں گے، آگے جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں متعدد سوال آنا شروع ہوئے ہیں، کئی اور آ رہے ہیں، لیکن ان سار کا ایک ہی قسم کا مضمون ہے، لہذا ایک ہی بات کو بار بار دہرائے جانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ کہتے ہیں کہ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا، 2 رکعت نماز نکل گئی ہے اور 2 رکعت ابھی باقی ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ایک آدمی جا کے شامل ہو جو مسافر ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ابھی چند دن پہلے بحرین سے جو اذاعۃ القرآن ہے وہ سن رہا تھا، وہ کوئی بڑے کھلے دل کے مالک عالم تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے آدمی شامل ہو جائے، وہ 4 پڑھنا چاہتا ہے 4 پڑھ لے، 2 پڑھنا چاہتا ہے 2 پڑھ لے، 4 والی رکعت میں شامل ہو جائے، 2 پڑھ کے بیٹھ جائے، امام اپنی 4 مکمل کرے گا۔ یقین مانے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ عالم دین اور یہ ساری، لیکن اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، یہ ساری باتیں فقہ کی کتابوں میں لکھی رہتی۔ صحیح بخاری، اب ہمیں تو بخار آیا ہوا ہے، ہماری مجبوری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، اللہ تعالیٰ اچھا بخار سب کو چڑھا دے۔ صحیح حدیث کو لینا، صحیح حدیث کو اپنانا، صحیح حدیث کو ماننا، اگر یہ بخار ہے اللہ سب کو چڑھا دے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے رہا جائے۔ اب 2 رکعتیں امام نے پڑھ لی، یہ صاحب بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گئے، یہ مسافر تھے۔ امام نے اللہ اکبر کہا اور کھڑا ہو گیا، یہ بیٹھا ہوا ہے، کیا اسی کا نام اقتداء ہے؟ امام کھڑا ہے، یہ بیٹھا ہے، امام رکوع میں ہے، یہ بیٹھا ہے، امام دوبارہ سجدے میں آیا، یہ بیٹھا ہے، امام 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بین سجدتین میں آیا تو یہ ساتھ شامل بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ گنگا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ امام اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ وہ پڑھ رہا ہے؟ نہیں، یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ امام پھر اٹھ گیا، یہ بیٹھا ہوا ہے، کہاں کی اقتداء ہے یہ؟ لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ایسے کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ میرے بھائی ایسے ویسے نہیں، مسافر پر 2 رکعتیں ہیں، اگر کسی کو مقیم امام 4 رکعتیں پڑھنے والا ملتا ہے اس پر 4 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر باجماعت پڑھے تو 4 رکعتوں میں شریک رہے، یہ بیٹھنے والا نیا کھاتا جو ہے یہ نہ کھولیں۔ پھر تو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اسلام پھیرے اور یہ جائے، کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھے اسلام پھیرے جائے، کیونکہ اس پر 2 ہی فرض ہیں۔ تو پھر امامت کا تصور نہیں ہے، پھر کہیں گاڑی میں ہی اللہ اکبر کر لیتا اور چلتا۔ اسے اترنے کی، وضو کرنے کی، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر چلتے چلتے
شریعت کو شریعت کے مصادر سے لیں، اپنی مرضی سے مسائل نہ گھڑتے چلے جائیں۔ نماز وطر کا افضل ترین طریقہ کیا ہے؟ نماز وطر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں 3 رکھتے ہیں۔ اب ساری ڈیٹیل جائیں گے تو لمبا ہو جائے گا نا۔ ہندوستان میں، پاکستان میں 3 رکھتے ہیں پڑھنے کے 3 طریقے، اور ان 3 طریقوں میں سے صحیح ترین طریقہ جو ہے ازرو سند وہ ہے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر 1 رکعت پڑھیں۔ ہمارے یہاں یہ بالکل نہیں چلتا، الا شاذ و نادر۔ صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں، 1 الگ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہاں سعودی عرب کے اندر بھی کبھی کبھی بعض امام کرتے ہیں تاکہ وہ حدیث بالکل چھوٹ نہ جائے، اور بتاتے ہیں کہ 1 سلام 1 قعدہ کے ساتھ ہم 3 رکعتیں پڑھیں گے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہمارے یہاں، وہی مروج ہے۔ اب یہ کیا کریں گے کہ ہمارے یہاں چلتا ہی وہی ہے، جدھر جاؤ، جس مسجد میں جاؤ، جس امام کے ساتھ پڑھو وہی چل رہا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے آدھا اتحیات پڑھا، پھر اللہ اکبر کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں، بلکہ ایک حدیث ہے کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ۔ یہ مغرب کے مشابہ ہو گئی یا نہیں؟ بالکل جو طریقہ مغرب کا ہے وہی وطر کا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ہم درمیان میں رفع دین کرتے ہیں، یہ جو دعائے قنوت کے لیے رفع دین کرتے ہیں۔ میرے بھائی تم نے تیر کون سا مار لیا ہے 1 رفع دین بڑھا کے؟ یہاں تو ہر رکعت میں 3 رفع دین کرنے والے۔ رکوع جاتے ہوئے رفع دین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین، صحیح حدیث میں ثابت۔ اب آپ کے ساتھ والا تو ہر رکعت میں یہ بھی 2 رفع دین کر رہا ہے، تمہاری مغرب اور اس میں وطر میں فرق کیسے ہو جائے گا؟ صحیح ترین طریقہ 2 اور 1، دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قعدہ 3 رکعتیں، اور تیسرا طریقہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے جس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ رشتہ دار زندہ ہو تو کیا ان کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ چونکہ یہاں ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور یہاں اس مسئلے کو بھی اتنی بار دہرایا گیا، اتنی بار پوچھا گیا کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ بدل کا کوئی ثبوت مجھے آج تک نہیں ملا، یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ریڈیو سے بھی اور اپنے دروس وغیرہ میں۔ عمرہ بدل کا ثبوت، مستقل عمرہ بدل کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت ہے حج کا، حج بدل کی 1 2 3 4 مثالیں حدیثیں موجود ہیں، عورت کی طرف سے، مرد کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے، مرد عورت کی طرف سے، کل 4 شکلیں ہوتی ہیں، چاروں کی حدیثیں موجود ہیں۔ سوئے حرم میری کتاب ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ساری حدیثیں میں نے ذکر کر دی، لیکن کوئی حدیث میری نظر سے آج تک نہیں گزری۔ میں نے بعض دفعہ یہ کہا تو کئی لوگوں نے کہا کہ فلاں عالم نے آپ کے لیے میسج بھیجا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ عمرے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس حدیث کو میں نے نکالا، پڑھا تو دیکھا کہ اس میں بھی حج اور عمرہ ہے، اس حدیث میں عمرے کا لفظ ہے، لیکن حج اور عمرہ، مجھے کوئی انکار نہیں، حج اور عمرہ 2 مل جائیں، ایک احرام میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ حج اور عمرہ دونوں ایک احرام میں ہوں تو قران، 2 احراموں میں ہوں، عمرہ الگ حج الگ تو حج تمتع، عمرہ دونوں میں ہے، جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اکیلا عمرہ اس کا کوئی ثبوت۔ علماء کرام کی بہت بڑی جماعت نے کہا کہ جیسے حج بدل ہو سکتا ہے ویسے ہی حج عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، جو کرتا ہے کرے، میں نے کبھی منع نہیں کیا، ثبوت نہیں، علماء کا بہت بڑا فتویٰ ہے، مان لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں میں ایک نقطہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو، ماں کو، باپ کو، تایا ابو کو، دادا کو بیت اللہ دکھائیے، چیٹنگ کا کھاتا چھوڑیے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ان کو وہاں پیغام بھیج دیتے ہیں میں نے آپ کا عمرہ کر دیا،
وہ خوش ہو جاتے ہیں، میرے پوتے نے، میرے بیٹے نے میرا عمرہ کر دیا۔ اور اسی طرح ہم اپنی بیویوں کو بھی یہی دھوکہ دے رہے، ان کو حج نہیں کرائیں گے، عمرے کا ٹکٹ بھیج دیا اور عمرہ کرو، اللہ کا گھر دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ حج فرض ہے وہ نہیں کرائیں گے بہت سارے لوگ، حج فرض ہے، رکن ہے اسلام کا، اس کے لیے نہیں بلا رہے، ایک مرتبہ عمرے پہ بلا، اللہ کا گھر دیکھ لیا، اللہ کے نبی کی مسجد، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر دیکھ لیا، نبی کا در دیکھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ میرے بھائی یہ چیٹنگیں چھوڑیں، عمرہ بدل بھی ہے تو منگوائیے۔ آپ یہاں اپنے 60 ریال کا عمرہ اور دادا خوش، 70 ریال کا عمرہ اماں بھی خوش، 70 ریال سارے رشتہ داروں کو آپ ہر مہینے خوش کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خوشیاں بانٹنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کو منگوائیے۔ اگر کوئی معذور ہے، جن حدیثوں میں حج بدل کا ذکر آ رہا ہے اس میں عورت کہتی ہے یا رسول اللہ ان ابی ادرکتہ الفریضہ فریضۃ الحج لا یثبت علی الراحلہ، میرے ابا حضور کو حج کا فریضہ پہنچ گیا، مالی طور پر وہ حج کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، لیکن صحت کی پوزیشن ایسی ہے لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پر بھی اکیلے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ آفا احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ فرمایا کر لو۔ اب اماں ماشاءاللہ تندرست و توانا ہے، مارکیٹ سے سبزی لا کے وہ دیتی ہے، ہمارے یہاں تو عام چلتا ہے نا، اماں کی ذمہ داری ہے کہ مارکیٹ سے سبزی وہ لائے گی، باہر کا سارا کام اماں کرے گی۔ اماں بیچاری سارا دن بھاگتی رہتی ہے، تندرست و توانا، عمرے کی باری آتی ہے تو 60 ریال میں اماں فارغ۔ یہ کھاتا چھوڑیے، عمرہ ہی اگر کرنا ہے تو معذور کی طرف سے، مجبور کی طرف سے عمرہ بدل کیجئے، جو تندرست و توانا ہیں ان کے عمرے کروائیے۔ غیر مسلمان ہو جائے تو اپنی غیر مسلم بیوی کو کتنا ٹائم دے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو ملاقات یا علاقات یا تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کوشش کر کے پہلے ہی اپنے ساتھ جوڑی ہی مسلمان ہو جائیں، جوڑی ہی مسلمان ہو، محنت کریں۔ اور اگر وہ نہیں مان رہی، بیوی نہیں مان رہی، شوہر مسلمان ہو گیا ہے، اگر عدت کے ایام کے اندر وہ بھی آگے شامل ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں تو اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو منقطع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ طاہر القادری کا کون سا مسلک ہے؟ لگتا ہے کس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ یہاں نام لکھنے میں تھوڑی کمی ہو گئی ہے، اس سے پہلے ڈاکٹر بھی لکھنا چاہیے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم کبھی کسی کا نام برے طریقے سے نہیں لیتے، ان کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کہیے، اور بلکہ شیخ الاسلام مولانا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شیخ الاسلام بھی لکھا رہتا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، اور ایک لفظ اور بھی لکھتے ہیں مفکر اسلام، ساری باتیں مان لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن حضرت صاحب نے کچھ ایسے کرتوت شروع کر دیے ہیں، ابھی حال ہی میں جو عرصہ دراز تک احناف میں بھی نہیں تھے۔ احناف کی مسلک کیا ہے ان کا آپ کو سب کو معلوم ہے، وہ حنفی ہیں، حنفیوں کی بڑی 2 شاخیں ہیں، ایک دیوبندی ایک بریلوی، دونوں کی نسبت 2 شہروں کی طرف، اور یہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بریلوی والے جو ہیں، حنفی کی 3 شاخیں، تیسری کون سی ہے؟ ایک ربوہ ہے، قادیان علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ان کے باپ دادا ایک ہیں، لیکن ہم چونکہ ان کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتے، لہذا تیسری شاخ کو الگ ہی رہنے دیں۔ دیوبندی، بریلوی، یہ بریلویوں میں سے ہیں، اور بریلوی عالم نوٹ کریں، مولانا سرور قادری لاہور میں ہیں، انہوں نے بریلوی عالم میں انہوں نے لکھا ڈاکٹر طاہر القادری کافر ہے۔
میں نہیں یا دوسرا کوئی نہیں کہہ رہا، بریلوی مسلک کے عالم نے لکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کافر ہے۔ اب مسلک آپ پہچان لیجئے کہ ان میں سے کون سا مسلک نکل رہا ہے، وہ یہی کچھ ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کا ایک کلپ دیکھنے میں آیا، مردے کو قبر میں ڈال کر کلمہ پڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک پاؤں اس طرف ایک پاؤں اس طرف۔ اب یہ پوزیشن یہ کہتے ہیں کہ مردے زندہ ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی اگر کھڑا ہو اور مردہ نیچے زندہ ہو تو کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہمارے مولویوں کو بھی اور ہمارے ان عوام کو بھی۔ وہ مرے ہوئے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور مرے ہوئے کو تلقین وہ کر رہے ہیں جو نہ کبھی پہلے سنی تھی نہ پڑھی تھی، نیا ہی رنگ چڑھا دیا ہے۔ یہ ہیں ہمارے مفکر اسلام شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اللہ رب العزت ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے۔ کن چیزوں سے شرک ہوتی ہے؟ بھائی شرک ہوتی ہے نہ کریں۔ اب یہ ایک خاص علاقے کی اردو ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر کیے چلے جاتے ہیں۔ شرک کن چیزوں سے ہوتی ہے، کن باتوں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت جو ہے، آپ کیوں جھگڑتے ہیں؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ پھر جھگڑیے تو نہیں آپس میں۔ اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ جب غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک ہو گیا نا۔ اب عبادت یہ نہیں کہ صرف نماز ہی غیر اللہ کے لیے پڑھے، نماز بھی عبادت ہے، اور ندا آواز دینا کسی کو ایسے امور میں جو ما فوق الفطرت ہیں۔ یہاں بیٹھا ہوا آدمی لاہور میں یا دہلی میں بیٹھے ہوئے پیر کو آواز دے اور یہاں بیٹھ کے کہے کہ حضرت میرا یہ کام کر دو، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو اس طرح کی حرکت کرے یہ بھی شرک۔ طواف کرنا بیت اللہ کا یہ عبادت ہے، اور جو کوہ مراد کا طواف کرے جو پاکستان میں بلوچستان میں ہے یہ بھی شرک ہے۔ جھکنا رکوع کرنا عبادت ہے، اور جھکنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے جھکے شرک ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی معذرت کے ساتھ جن کے یہاں یہ اسلام چلتا ہے نا، حیدرآباد، لکھنؤ، تھوڑا سا بنگلور، یہ جو اسلام ہے وہ آدھے سے نیچے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو فرشی اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ فرشی انداز چھوڑ دیں، سیدھے رہ کے اسلام کریں۔ یہ جھکنا عبادت ہے، اور یہ غیر اللہ کے آگے جھکنا منع ہے۔ سجدہ عبادت ہے، اور غیر اللہ کے قبر پہ جا کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے علماء کرام نے، سید توصیف الرحمان صاحب ابھی مغرب کے بعد خطاب فرمائیں گے، وہ تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے ایک کلپ ایک حج دکھایا ہے۔ حج آپ نے دیکھا ہوگا نا پاکستان میں جو حج ہوتا ہے۔ آج تک لوگ کہتے رہے کہ نہیں یہ مولوی وہابی ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ان کا حج ننگا کر دیا ہے۔ سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور گندا ترین پانی زمزم کے نام سے پیتے اور اپنے اوپر ڈالتے نظر آئیں گے۔ میں نے بھی وہ کلپ دیکھا ہے۔ یقین مانے کالے رنگ کا پانی، اور نیچے جا کے اس نے جب نکال کے ایسے اپنے اوپر ڈالا اس کا منہ بھی کالا ہو گیا۔ جب کرتوت ایسے ہوں گے تو منہ تو کالا ہونا ہی تھا۔ کالے کرتوت اور کالا منہ۔ اب تک تو یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ ایسے ہی کہتے ہیں، اب وہ کہنے والی بات نہیں، اب کھلی چیزیں سجدہ کرتے نظر آئیں گے۔ پہلے ہمارے لوگوں نے کہا کہ فلاں ہم نے مزار جو ہیں وہ بھی بانٹ رکھے ہیں، ایک بیٹے دینے والا، ایک نوکری دینے والا، ایک خارش سے شفا دینے والا۔ ساری بیماریاں نہیں، وہاں خارش اسپیشلسٹ ہے، وہ صرف خارش کا اسپیشلسٹ ہے۔ اس طرح کے جتنے مزارات ہیں ان پہ مختلف قسم کی باتیں
ہو رہی ہیں، اور کوئی جو بیٹے دینے والے ہیں، کسی نے بکرا لے کر بیٹا دینے کی قسم اٹھا رکھی ہے، کوئی مرغا لے کے دیتا ہے۔ پہلے یہ سنا کرتے تھے للہ ککڑ دے دے پتر، للہ ککڑ دے دے، پنجابی ہے نا یہ، لے لو مرغا دے دو بیٹا، قریب قریب ہے، اردو پنجابی ملتے جلتے ہیں، لے لو مرغا دے دو بیٹا۔ اب یہ باتیں ساری آپ کے سامنے آن دی ریکارڈ ایک ایک کر کے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ آ جائیں گی۔ شیخ کے کئی خطابات ایسے ہیں، کیسٹیں، جن میں کلپ کتابوں کے صفحے نمبر، پوری ٹیکسٹ کتابوں کی جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے یہ کہتے رہے، بلکہ کئی جگہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ جی توصیف فرمان معراج ربانی، پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے آتے۔ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا نا کہاں سے لاتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ کن اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے لوگ، شرک کی انتہائی گندی وادیوں میں پہنچے ہوئے لوگ۔ پہلے تک ٹھیک ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، اب پتہ چل گیا یہ باقاعدہ انہی کے خزانوں سے لاتے ہیں۔ کسی نے یہ پرچہ بھیج دیا ہے کہ میرا بھانجا ICU میں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی جو بیمار ہیں، یہاں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ان میں سے ایک صاحب کا رات فون بھی آیا تھا کہ اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں بیمار ہیں، یہاں خمر میں تھے ہمارے، ان کے لیے شفاعت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایسے ہی جس کا کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ سوال تو نہیں ہے، ایک شعر ہے، کہتے ہیں نہ میں حنفی نہ میں شافی، بندہ پنجابی لگتا ہے کوئی، نہ میں حنفی نہ میں شافی نہ میں مالکی نہ میں حنبلی، اختر ہے محمد کا امتی اسے کہیے صرف محمدی۔ شعر میں تو پتہ نہیں، وہ ردیف قافیہ کے حساب سے تو کوئی جان نہیں لگتی، لیکن بات جو ہے آزاد شعر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں، میں محمدی ہوں۔ یہ سارے سوال کے جواب دیجیے اور جلدی کیجیے، جلدی۔ آپ نے سن لیا نا شیخ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے کہ سارے سوالوں کے جواب دو اور جلدی دو۔ چلیں، یہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں بینکوں سے ملنے والا جو بیاج ہے اس کو کہاں استعمال کریں۔ بیاج حرام ہے، سود حرام ہے، انٹرسٹ جو ہے، اس کو اگر کہیں مجبوری کے تحت پیسہ بینک میں جمع رکھنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے اتنا بیاج ہے۔ اس بیاج کو استعمال کرنے کے لیے علماء کرام میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ بیاج لیں نہیں۔ آپ کا ہے نہیں، آپ نکالتے کیوں ہیں؟ آپ نے 10,000 جمع کرایا تھا، آپ کا 10,000 ہے اور بس۔ اور دوسرے علماء کی جماعت کہتی ہے کہ نہیں لے لیں، اگر آپ نہیں لیں گے تو یہ کھا جائیں گے اور وہ غلط جگہوں پر استعمال کریں گے، جیسا کہ ہندوستان کے بعض بینکوں کے بارے میں یہ رپورٹ سننے میں آئی کہ انہوں نے کہا، بینکوں والوں نے، کہ یہ مسلمان جتنا بھی چھوڑتے ہیں چھوڑتے جائیں، یہ سود کا حصہ بیاج کا حصہ نکالو، اور یہ جو پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں ان میں یہ پیسے بانٹ دو، وہ اسلحہ خریدیں، وہ ترشول بنائیں، وہ فلاں، جیسے شیعہ کا ہوتا ہے نا وہ پنجہ، اس طرح کا ہندوؤں کا ترشول ہے، تو وہ اس طرح کے اسلحہ کی قسم کی چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ آپ وہ سود وہاں سے نکال لیں لیکن خود استعمال نہ کریں۔ ابھی مجھے کل یا پرسوں کسی نے فون کیا، کہا کہ ہم اگر ایسا کریں کہ یہ جو سود ہے اس کو کسی ایسے ٹیکس ویکس میں ڈال دیں جو گورنمنٹ کی طرف سے لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ سود کا پیسہ آپ نے ٹیکس میں ڈال دیا، گویا کہ آپ نے اپنے پیسے میں سے 500 1000 بچا لیا۔ اگر اپنا ٹیکس دیتے اپنے پیسے سے تو یہ سود والا وہاں نہ جاتا، گویا کہ سود اپنے استعمال میں آپ نے کر لیا اور یہ حرام ہے۔ سود کا پیسہ کسی بھی شکل میں اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے، یا اس کے کسی دوسرے کا سود ہے، بینک سے کسی نے غلطی میں پیسہ نکال لیا تھا، اس پہ سود چڑھا ہوا ہے، یہ سود اس کو دے کر اس کی جان چھڑا دیں، حرام سے آیا حرام میں گیا۔ دوسرا یہ کہ گلیاں، نالیاں، باتھ روم، پبلک لیٹرینز وغیرہ اس طرح کا کوئی کام کریں، اور ان سب کے کاموں کے کرنے کے دوران آپ کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک نیک کام کر رہا۔
نیکی کی نیت کیے بغیر یہ کام سر انجام دیں، سود سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ سود کا کہیں بھی صرف کرنا نیکی ہے ہی نہیں۔ اور وہ آدمی جو بھوک سے مر رہا ہے اس کو بھی سود کا پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا سود 50,000 نکلا اور 50,000 آپ نے ایک ہی آدمی کو دے دیا، وہ تو سال 6 مہینے 2 سال مزے کرے گا۔ ایسا نہیں، بھوکے مرتے کو ایک وقت کا کھانا، ایک دن کا کھانا، ایک ہفتے کا مان لیتے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اپنا انتظام کر لے، یہ نہیں کہ سارا پیسہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیں۔ حرام حلال یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، لیکن یہ مکروہ کیا ہے؟ حرام حلال، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام واضح، حلال واضح، درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہیں۔ تیسری چیز آ گئی نا ایک، ان مشتبہ امور کے بارے میں واضح طور پر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضہ ودینہ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو، اپنی آبرو کو محفوظ کر لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں واقع ہو جائے گا ایک دن حرام میں واقع ہو جائے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک چرواہا بادشاہ کی چراگاہ کے پاس بکریاں چرا رہا ہے، وہ بہت کھینچ کے رکھتا ہے بکری کہیں وہاں نہ جائے، لیکن کسی بھی وقت بکری وہاں چلی جائے گی۔ اسی طرح آدمی اگر مکروہات اور یہ وہ میں مبتلا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ حرام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر میں مسجد بنانا منع ہے، یہ قبرستان میں ہوگا، شاید قبر میں تو مسجد نہیں بن سکتی نا۔ جلدی میں سوال لکھتے لکھتے وہ کچھ تھوڑا سا چھوٹ جاتا ہے، قبرستان کو قبر میں مسجد کون بناتا ہے؟ مسجد میں قبریں ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے بہت سارے مولویوں کی قبریں، پیروں کی قبریں، لیکن قبر میں مسجد آج تک کہیں نہیں دیکھنے میں آئی۔ لہذا قبرستان میں کہیے، قبرستان میں مسجد بنانا منع ہے تو پھر مسجد نبوی میں کیوں؟ اب دیکھو سوال جو ہے وہ جمتا ہی نہیں اس طرح۔ مسجد نبوی نہ قبرستان میں ہے نہ مسجد نبوی میں قبر تھی، یہ دونوں باتیں حقیقت ہیں یا نہیں؟ اب کی بات کریں گے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، الگ تھلگ جگہ، اور کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے۔ اسی حدیث کی روح سے آپ کے گھر میں قبر بنائی گئی، یہ نہیں کہ اب نبی کے گھر میں قبر بنائی گئی، ہر آدمی اپنے گھر میں قبریں بنانا شروع، تو اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھنا، یہ وہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا سارا جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، ان میں نفل نمازیں اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دفن ہونے کی باقاعدہ حدیث ذکر فرمائی تھی کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، آپ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا، اور یہ حجرہ ایک عرصے تک مسجد سے باہر رہا۔ ایک وقت آیا ایک بادشاہ نے توسیع کرتے ہوئے، مسجد کی توسیع کرتے کرتے حجرہ کو اندر داخل کر دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ قبر کے چاروں طرف کوئی ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے قبر نظر آ رہی ہے، اتنا احتیاطی تدابیر کے چلے اب مسجد بن گئی ہے، اس کو اتنا کور کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو جو قبریں ہیں ایسے جا کے چومتے چاٹتے ہیں مسجدوں میں، یہاں قبر تک کوئی آدمی پہنچا؟ آج تک کوئی راستہ نہیں پہنچنے کا۔ لہٰذا یہ نہ کہیں کہ وہاں مسجد میں قبر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور بعد میں یہ بنائی گئی۔ قبرستان میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ابھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایک بریلوی اور دیوبندی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ محمدی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی محمدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محمدی بنا دے۔ ہمیں پہلے محمدی ہی بننا چاہیے، پہلے محمدی بنے، بلکہ اس سے پہلے مسلمان بنے، پہلے مسلمان بنے، محمدی بنے، یا کم از کم اہل سنت بنے۔ پہلے اہل سنت ہوں گے، کہیں اجتہادی مسائل کی باری آ گئی تو اس کے بعد پھر
آئمہ کی باری آئے گی، اگر وہ کہتے ہیں ہم بھی محمدی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکے سچے محمدی بنا دے۔ کیا محمدی الگ ہیں اور حنفی الگ ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ محمدی کی نسبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حنفی کی نسبت کہاں کی طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف۔ تو پھر یہ سوال پوچھنے کی کیوں نوبت آ گئی آپ کو کہ محمدی الگ ہیں؟ محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، امام صاحب کے بیٹی کی طرف حنیفہ، امام صاحب کی طرف ہی مان لیتے ہیں، لیکن کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ یا پھر محمدی کے اندر چاروں مذاہب آتے ہیں؟ یہ تو آگے والی بات ہے نا، محمدی میں چاروں آتے ہیں، پھر چاروں میں آگے دیوبندی بریلوی کر کے کتنے آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 میں، عیسائی 72 میں، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں امت اسلامیہ کے اصل پر قائم رکھے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہیں، صرف مسلم کیوں نہ کہیں؟ کیونکہ اسلام تو افاقیت ہے۔ ٹھیک ہے آپ مسلمان کہیں، مسلمان کہلوائیے، کسی نے مجبور کیا ہے کہ آپ اہل حدیث کہلوائیے؟ کوئی نہیں مجبور کرتا کسی کو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میں یہ بات کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، آپ جو معیار ہے عمل کا وہ ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ آپ کتاب و سنت پر عمل کیجئے، آپ کا نام لوگ رکھیں گے، آپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صحیح بات، آپ کو لوگ کہیں گے، اور وہ نام کیا ہوگا؟ ذرا زور سے بتائیے۔ اہل حدیث بھی نہیں، ایک اور نام ہے۔ ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، عمرہ کرنے گئے تو انہیں اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ سنا ہے تو صابی ہو گیا ہے، سنا ہے تو صابی ہو گیا ہے، اور اب اگر کوئی سعودی عرب سے، یو اے ای سے، ادھر ادھر سے، گلف سے سدھر کے چلا جائے، قبر پہ میں نہیں جاتا، یہ 11ویں میں نہیں کھاتا، وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ آپ کو اپنا نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ صرف سیدھے ہو جائیے، نام آپ کو لوگ دیں گے۔ فرض یا نفل نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح کے علاوہ اپنی مادری زبان میں کوئی دعا مانگ سکتے ہیں؟ یہ کوئی زبان پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے، میں نہیں جانتا۔ جہاں تک سجدہ میں دعا مانگنے کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہو۔ فرمایا کہ سجدے میں دعا کوشش کر کے دعا مانگو، سجدے میں مانگی گئی دعا فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ، یہ زیادہ لائق ہے کہ قبول ہو جائے، لہٰذا سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ سبحان ربی اللہ کہہ لیا، 3 مرتبہ کہہ لیا، دعائیں مانگیں۔ بہتر، افضل اور اعلیٰ حال یہ ہے کہ مسنون دعائیں مانگیں۔ قرآن کریم میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث۔ قرآن کی دعائیں کیجئے۔ اب یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو سجدے میں جائز نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، سجدے میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، لیکن قرآنی دعائیں مانگنا وہ جائز ہے۔ پہلے نمبر پر قرآنی دعائیں، دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسنون دعائیں، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اپنی زبان میں اپنی مرضی کی دعائیں سجدے میں نہ کریں، اور اگر کرنی ہے اپنی دعائیں تو فرائض کو چھوڑ دیں، فرائض میں مسنون حد تک رہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اب ہم یہ مسئلہ بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ہمارے اسی وقت میں ہی ہو جائے، مانگنا بھی اسپیشل ہے اپنی زبان میں۔ ملیالم، پشتو، تامل، پنجابی، سندھی، ہندی زبان اپنی بولنی ہے، اور چاہتے ہیں کہ فرضوں کے باہر بھی نہیں جائیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے رات کو وضو کر کے، اور اس کے سجدوں میں جس زبان میں چاہیں دعا مانگیے، اللہ رب العزت کو ساری دعائیں آتی ہیں، ساری زبانیں جانتا ہے۔ اور یہ آخری سوال یہ ہے کہ مغرب کا وقت قریب ہو چکا ہے، برائے مہربانی
مختصر کر دیجئے۔ اب اس سوال کا جواب دینا ہماری مجبوری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح مسلمان بنائے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔